نشانیاں کمزور ایمان کی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ 7 کی 7 نشانیاں موجود ہیں تو آپ کا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور اگر 1 یا 2 ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چلے آئیں ان 7 کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی، گناہ کرنے کے بعد اس بات کا احساس نہ ہونا کہ میں نے گناہ کیا ہے، کچھ بھی محسوس نہ ہونا، اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونا۔ یاد رکھیں، حقیقی مومن وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ مومن کا تو یہ رویہ ہوتا ہے۔ تو اگر گناہوں کو کرنے کے بعد یا کسی ایک گناہ کو بھی کرنے کے بعد اندر بے چینی نہ ہو تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کمزور پڑ رہا ہے۔ دوسری نشانی، عبادت کی طرف جاتے ہوئے سستی محسوس کرنا، سست پڑ جانا، خاص طور پر نماز کے معاملے میں سست ہونا۔ یا نماز پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہ ہونا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بس ایک ایکٹ کی طرح اس کو کر کے چلے جانا۔ ایسے لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی عبادت میں، پھر چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری نشانی، جب کوئی حادثہ یا تکلیف پہنچے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک انسان کو تکلیف یا حادثوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا رویہ بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ جس انسان کو حادثہ یا تکلیف پیش آئے اور وہ اس کے بعد بہت زیادہ پینک کر جائے اور کچھ اس طرح کے جملے بولے کہ کیوں ہوا میرے ساتھ یہ، کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ یہ، کیوں ہوا، یا حادثے یا تکلیف کی وجہ سے اتنا زیادہ تکلیف میں چلے جانا کہ اس میں سے باہر نہ نکل پانا کبھی بھی، تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ مومن کا ایسا رویہ نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اسی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف جانا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہر آزمائش پر راضی ہوتے ہیں
کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ خواہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ رکھا ہے، لیکن وہ اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ کبھی اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے اور جلدی تکلیفوں اور پریشانیوں میں سے باہر آ جاتے ہیں، جلدی خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ چوتھی نشانی، دل کا سخت ہونا۔ قرآن سنتے ہوئے، کوئی درس سنتے ہوئے، کوئی خطبہ، کہیں کوئی اللہ کی بات سنتے ہی اگر اندر آپ کے کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کوئی آنسو نہیں بہتا، تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ پانچویں نشانی، تکبر کا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چھٹی نشانی، کنجوسی کا ہونا۔ اور پھر آخر میں ساتویں نشانی، دوسروں کی نعمتوں سے جلنا اور حسد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی ایمان کی فکر کریں۔